سر اس سے پہلے ہم ڈومیسٹک اسٹرکچر کے بارے میں بات کریں, ڈومیسٹک اسکیجول کے بارے میں بات کریں, تھوڑا سا آپ کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں گے. آپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا سرگودا کے لیے اور ڈفرینٹ کرکٹ ایڈمنسٹریشن رولس پہ آپ نے اپنا پارٹ پلے کیا, تو وہ کیا پاتھ تھا جو آپ کو ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ پہ لے کے آیا؟ دیکھیں, میرا پروفیشن تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پیشنیٹ کرکٹر ہوں, اور کرکٹ پیشن رہا ہے. بچپن میں کرکٹ بڑی کھیلی, پروفیشنلی کرکٹ کھیلی, اور اگر گھر میں والد سے مار پڑی تو کرکٹ کی وجہ سے پڑی. میں کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اگر پوچھیں تو میں انڈر 19 گریڈ 1 لاہور سے کھیلا, LCCA سے. میں سرگودا ڈویژن سے انڈر 19 کھیلا, اور سروس انڈسٹری سے میں کلب کرکٹ کھیلا اور 12-13 سال ادھر سے کھیلا, اور سروس انڈسٹری سے پیٹرنس ٹرافی گریڈ 2 بھی میں کھیلا. پھر 11 میچ میں فرسٹ کلاس سے کھیلا, اور 2 میں لسٹ اے کے میچز کھیلا, ٹیسو کپ, اور پروفیشنلی اس کو ایز اے پروفیشن لے کے چلا. اور لیکن بڑی جلدی جو ہے 19 سے 20 سال کی عمر میں ہی اپنا کرکٹ کا سارا سفر جو ہے طے کرنے کے بعد, آف کورس کہ میرے فادر جو ہیں وہ بھی سول سرونٹ رہے ہیں, اور گھر کی طرف سے تھوڑا سا موٹیویشن تھی کہ اسٹڈیز میں آئیں. تو آپ کو بتائیں کہ تھوڑی سی ڈائریکشن گھر سے جب ملتی ہے تو پھر آپ کو بعض اوقات اپنا پیشن بھی چھوڑنا پڑتا ہے. تو پھر اسٹڈیز کی طرف سے پیرلل دونوں چیزیں چل رہی تھیں. گورنمنٹ کالج لاہور کا بھی میں کیپٹن رہا, FC کالج کا کیپٹن رہا, پنجاب یونیورسٹی سے میں کھیلا, اس کا بھی میں کیپٹن رہا, اور میں نے 11 فرسٹ کلاس کے میچ کھیلے, اور پھر پورے پنجاب میں جو ہے MSc اکنامکس میں نے 4تھی پوزیشن بھی حاصل کی. تو میں نے دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے چل رہا تھا. لیکن آپ کو آگے آ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا پروفیشن پہ جانا. تو پھر میں نے پڑھائی کو چوز کیا, اور پھر اس کے بعد سے جو ہے پھر ایجوکیشن کے بعد میں نے پھر سول سرونٹ جوائن کی 2010 میں, اور پھر میں مختلف جگہوں پہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی لاہور, اسسٹنٹ کمشنر شالامار, اسسٹنٹ کمشنر صدر ملتان, اسسٹنٹ کمشنر سرگودا, تو بہت ساری پوسٹنگس کی. پھر اس کے بعد جب کووڈ آیا تو میں ڈپٹی سیکرٹری پرائمری ہیلتھ میں تھا, اور پورے پنجاب کو لیڈ کر رہا تھا اس کووڈ کمپین میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست اس ٹائم جو تھا, جو حالات تھے, بڑا اچھا چیلنجنگ انوائرمنٹ تھا. اس کے بعد ابھی میں ادھر ہی تھا, تو ہمارے عبداللہ خان سمر صاحب مرحوم جو پہلے آپ کے اس کے بعد 2019 میں کانسٹیٹیوشن آیا اور سینٹرل پنجاب کرکٹ ایسوسیشن بنی, تو ان کو چیئرمین نامینیٹ کیا گیا. تو تھرو کمپٹیٹیو پروسیس جو ہے اس کے بعد میں نے جوائن کیا PCB کو, CEO سینٹرل پنجاب کرکٹ ایسوسیشن. سو میں جہاں جہاں پہ بھی رہا, میری پوسٹنگز رہی, میرا کرکٹ کا پیشن ختم نہیں ہوا, میں کھیلتا رہا. میں ایکٹیو کرکٹر بھی ہوں کلب کا لاہور جمخانہ سے پچھلے 14-15 سال سے, اور میں خود بھی گراؤنڈ میں میرا وقت گزرتا ہے. تو میں جہاں جہاں پہ بھی رہا میں نے اسپورٹس ایڈمنسٹریشن تو کرتا رہا. میں جہاں پہ بھی سرگودا میں رہا تو میں نے بہت سارے ٹورنامنٹس کرائے, خود پارٹیسپیٹ بھی کیا, اور اس کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں. پھر CEO سینٹر پنجاب میں ایک نیا چیلنج تھا, نئی آرگنائزیشن تھی, ورکنگ تھی, اور آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے سینٹر پنجاب میں کتنی زیادہ اسکول کرکٹ ہوئی. پھر ہم نے کالج کرکٹ کو ایکٹیو کیا, پھر ہم نے کلب کرکٹ کو چلایا, ونٹر لیگ ہوئی میرے ٹائم پہ, پھر ہم چیلنج لیگ کا کنسیپٹ لے کے آئے جو ابھی بہترین ایک ٹورنامنٹ بن چکا ہے. تو آپ جتنے بھی ابھی یہ شیڈولنگ دیکھ رہے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہیں, سارے سینٹر پنجاب کے لیول پہ ہم نے کام کیا. اور سینٹر پنجاب میں عبداللہ خان سنبل صاحب مرحوم جو میرے کرکٹنگ بڈی بھی تھے, میرے سینئر بھی تھے, انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی 2 سال پہلے, تو ان کی سپرویژن میں ہم نے بہت کام کیا. تو کرکٹ ایڈمنسٹریشن میں بھی بڑا چیلنجنگ, بڑا مزہ آیا, بہت اچھا رہا. پھر مجھے 1.5 سال میں کوئٹ کرنا پڑا. میں پھر اس کے بعد دوبارہ اپنے پروسیس میں گیا, سسٹم میں گیا, ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ رہا, اور پھر آف کورس کہ اسپورٹس آرگنائزیشن میں رہنے کے بعد تو ایز ڈپٹی کمشنر بھی میرا اسپورٹس فیسٹیولس کرانا, کرکٹ کے ٹورنامنٹس کرانا, اسکول کے ٹورنامنٹس کرانا پہلے بھی پیشن تھا, وہ اس کو مزید بڑھا. پھر اس کے بعد میں ڈپٹی کمشنر جھنگ رہا, اور آف کورس ڈپٹی کمشنر جھنگ میں جب تھا پھر دوبارہ ہم نے وہاں اسپورٹس فیسٹیول جو ہے 6 مہینے بعد کراتے تھے. تو کوشش یہی تھی کہ یوتھ کو انگیج کریں پازیٹیو ایکٹیویٹی میں ایز این ایڈمنسٹریٹر. تو یہ ساری چیزیں تھیں الٹیمیٹلی. تو میں نے خود ڈائریکٹر ڈومیسٹک کے اندر کام بھی کیا ہوا تھا. پھر اپرچونیٹی آئی دوبارہ سے, جب PCB میں چینج آئی, ایک اپرچونیٹی آئی کہ جی آپ دوبارہ سے PCB کو ایز ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ آپریشن جو ہے اس کو جوائن کریں,
کیونکہ میں نے 1.5 سال پہلے کام کیا ہوا تھا اور کرکٹ کا پیشن بھی اور ہر چیز تو میں نے پھر کیا سیکریفائز کرتے ہیں. اور یہاں آنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ یہاں پہ ایک ہم اس کو سسٹم کو ٹھیک کریں. میں نے خود سفر کیا اس سارے سسٹم میں. ہمارا جو انفارچونیٹ سسٹم ہے اس میں اس کو ہم ٹھیک کریں. کرکٹ میں پالیٹکس, پلیئرس کے ساتھ پالیٹکس ہونا اور پلیئروں سے زیادتی ہونا. پھر یہ ہمارا کلب کرکٹ جو ہے وہ کسی کا کلب کا اپوزیشن چل رہی ہے تو اس کو بچوں کو نہیں کھلایا جاتا. کسی کے بچے کو اس وجہ سے نہیں کھلایا جاتا کہ اس کا ابو افسر ہے. کسی کے بچے اس وجہ سے نہیں کھلایا جاتا کہ جی وہ اس کی شکل پسند نہیں ہے یا جی اس نے ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا یا اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو یہ میں نے خود دیکھا اور انفارچونیٹلی میں نے خود بھی کرکٹ چھوڑی. اس کی بھی ایک داستان ہے کہ اتنی ساری بڑی پروفیشنل کرکٹ کھیلنے کے بعد پڑھائی کو کیوں چوز کیا ایکسکلوسیولی. پھر درمیان میں شوق کے لیے کھیلا. میرا چھوٹا بھائی بھی اب سول سرونٹ ہے. وہ پاکستان انڈر 19 کھیلا. اسامہ شارون نام ہے اس کا. انڈیا کا اگینسٹ کھیلا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ پلیئر تھا. فرسٹ کلاس بھی کھیلی, پاکستان انڈر 19 کھیلی. 17-18 سال کی عمر میں کرکٹ چھوڑ دی. وہاں پہ بھی ایک دوبارہ سے کچھ وہی ریجنل کرکٹ کی پالیٹکس اور پلیئر پالیٹکس اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں. تو میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ جو سسٹم ہے کم از کم ہم اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں پی سی بی کے لیے. ایک سسٹم کو بہترین کر سکیں, سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کر سکیں. کوئی ایسا لاک سسٹم بنائیں جہاں پہ بچوں کا استحصال نہ ہو. ایک سسٹم ہو, چیزیں ہوں. بہت ساری زبردست چیزیں ہیں کرکٹ میں. بہت ساری کنٹریبیوشن بھی ہے ایسوسیشنس کی. سب کچھ میں وہ کہہ رہا ہوں. لیکن میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آپ کو کی یہ ریئلٹی ہے. ہمارے کلچرل ایشوز جو ہیں یہ کرکٹ پہ بھی امپیکٹ ہوتے ہیں. تو میرے بیسکلی میرا اپنا پیشن اور پھر میری جتنا بھی ایکسپیرینس فیلڈ میں رہا سارا ایڈمنسٹریشن کا. اور میں نے کہا کہ ایز ڈائریکٹر ڈومیسٹک آپ پورے ایک ایڈمنسٹریشن ہے جو آپ نے رن کرنی پورے پاکستان کی. کرکٹنگ ایڈمنسٹریشن ہے جس کو رن کرنا. آپ نے کچھ سسٹم بنا سکتے ہیں, سسٹم دے سکتے ہیں. اور بس اسی پیشن میں آپ پی سی بی کو جوائن کیا دوبارہ سے. سیکنڈ انگیجمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اب تو 1 سال 4 مہینے ہو گئے تقریباً. کرکٹ کا پیشن ہے, کرکٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور بڑی کرکٹ کھیلی اور ہر لیول پہ کرکٹ کھیلی. اور ساتھ ساتھ جو ہے ایز اے پروفیشنل سول سرونٹ ہے. اسی وجہ سے جو ہے اسی نے موٹیویٹ کیا کہ ادھر ڈیلیور کر سکے. تو اب ایز اے ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ریجنل لیول پہ اور آپ اپنے بھائی کے بارے میں بھی بتا رہے تھے. تو آپ کا مین فوکس کیا ہے کہ کل کو آنے والے بچے, ینگ پلیئرز, ینگ ٹیلنٹ اس چیز سے نہ گزریں, اس فیوریٹزم سے نہ گزریں؟ تو وٹ آر دا رولز یور سیٹنگ؟ ایکچولی ابھی ہمیں 1 سال تقریباً 4 مہینے ہو چکے ہیں. ہم نے جتنے بھی ہمارے ریجنل پریزیڈنٹس ہیں میں نے زیادہ تر لوگوں کو بڑا اچھا پایا, بلکہ سب کو اچھا پایا. اچھی انٹینشن کے ساتھ آیا اور آتے ساتھ ہی ان سب سے بات کی کہ آپ لوگوں کو مطلب کرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کیا ملتا ہے. شوق ہے آپ لوگوں کا. آف کورس ہم بھی اپنا ایک کیریئر ہے ایک طرف, لیکن وہ چھوڑ کے ایک پیشن کے لیے آئے. تو آپ کا ہم نے کہا ایک پیشن ہے, کیوں نہ ہم ایک کرائٹیریا ٹھیک کریں. ان سے میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں میں سب سے بات کی ویڈیو لنک میٹنگ پہ اپنے سارے ریجنل پریزیڈنٹس کے ساتھ. ان کو موٹیویٹ کیا. میں نے کہا ہم سسٹم دیں بچوں کو. سب نے ایگری کیا میرے ساتھ. اور آپ کو مزدر میں بات بتاتا ہوں کہ ہمارے جتنا بھی ابھی اسٹرکچر ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد مل کے ہم نے 1 سال سے ایسا کرائٹیریا سسٹم بنایا ہے. سلیکشن کرائٹیریا نوٹیفائی کرتے ہیں. ہر ایک ٹورنامنٹ کا ایک کرائٹیریا, سلیکشن کرائٹیریا نوٹیفائی, سلیکشن کمیٹی نوٹیفائی. مطلب ریجنل پریزیڈنٹس کو تھا کہ ان کو پی سی بی خود سلیکٹ کر لیتی ہے, ان کو پارٹ نہیں بناتی. تو ہم نے ان رائٹنگ کر دیا کہ ریجنل جو پریزیڈنٹ جو ہیں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کی ٹیم سلیکشن کے لیے دے آر دی ہیڈ. ان کو اونرشپ دی, ان کو رسپیکٹ دی. کوچز ان کے ساتھ ٹیم بنا کے کریں گے. اس کے بعد ہم نے ایک مانیٹرنگ یونٹ بنا دیا پی سی بی کے اوپر کہ دس از ریٹن کرائٹیریا. آپ لوگوں نے سلیکشن کمیٹی نے اس کرائٹیریا کے مطابق انفورس کرنا ہے. کرکٹ ہوگی, میچز ہوں گے, پرفارمنس بیسڈ سسٹم ہم انٹروڈیوس کرائیں. تو الحمدللہ ہر ٹیئر میں اب آپ کو ایک ریٹرن کرائٹیریا ہے. اور مجھے خوشی یہ بات کی ہوتی ہے کہ بہت سارے بچے مجھے ڈائریکٹلی میسج کرتے ہیں کہ جی دیکھیں میری یہ پرفارمنس ہے, یہ رنز اتنی انڈرسٹینڈ ڈیولپ ہو چکے ہو. میں کوچ کو بھیجتا ہوں, پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجتا ہوں, وہ بتاتے ہیں کہ جی بالکل یہ اس کرائٹیریا میں یہ آتا ہے. اب یہ ہے کہ میں بڑے آپ کے پروگرام کی وسادت سے بھی کہوں گا, اس ٹائم میں پی سی بی صاحب سی او پی سی بی ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ آپریشن یہ آپ کی ٹاپ پر آ رکی ہے. نہ ہم لوگ کسی بچے کو ڈال سکتے ہیں, نہ کسی بچے کو نکلوا سکتے ہیں, اور نہ ہی کوئی ریجنل پریزیڈنٹ یا ہمارا کوچ کسی بچے کو نکال سکتا ہے, کسی کو ڈال سکتا ہے. ہم نے پرفارمنس بیسڈ سسٹم بنایا ایز پر جو ویژن ہے محسن نقوی صاحب کا. جیسے جب میں جوائن کیا ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے سب سے پہلے سر سے یہ بات کی کہ سر
ہمیں یہاں پہ سلیکشن کرائٹیریا کو لاک کرنا ہے. ڈومیسٹک میں بہت شکایتیں ملتی ہیں, بہت نیپوٹزم, بہت فیوریٹزم ہوتی ہے, اور کچھ خواہ خواہ جو ہے فیوریٹزم نیپوٹزم نیم بھی ہوتی, تو ایسا کرائٹیریا جو ہے کرٹیسزم سٹارٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کو ہمیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے. تو سر نے کہا گو ہیڈ کرے. ہم نے مل کے سب کی مشاورت سے جو ہے ہر لیول پہ جو ہے سلیکشن کرائٹیریا ہم نے نوٹیفائی کر دیا ہوا ہے. تو میں بڑا سیٹسفائی ہوں, میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 95 سے 99% جو ہے سلیکشن جو ہے ہماری 99% تک ٹرانسپیرنٹ ہے. ہاں 15 لڑکوں سے 11 لڑکے کھلانا, وہ کوچ ٹیم کے ساتھ ہے, ہی از دی بیسٹ جج. ہمیں ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے, ڈی سی اے پریزیڈنٹ آر سی پریزیڈنٹ کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کیمپ تک 20 بچے 25 بچوں تک جو ہے کرائٹیریا کے مطابق بچے لانے چاہیے, پھر کیمپس ہوں, پھر کوچز اپنی دیکھیں کہ اس میں سے کس کے اندر اسکل زیادہ ہے, کس طریقے سے کھلا سکیں. اس پہ بھی ہم نے کرائٹیریا بنایا ہوا. تو الحمدللہ 99% میں بالکل شیور ہوں کہ ہم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سلیکشن کرائٹیریا کے مطابق چل رہے ہیں.